بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور دوانقی کا دور ہے اور وہ اعمش کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ اب اعمش سمجھتا ہے کہ یہ منصور مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا یہ طہارت کرتا ہے، اور طہارت سے یہاں مراد جو ہے وہ غسل میت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کفن پہنتا ہے، خود کو حنوط کرتا ہے، تیار ہوتا ہے اور اب منصور کی بارگاہ میں اور منصور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ منصور دوانقی اس اعمش کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اعمش، جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت ہمارے سامنے بیان کی تھی جب ہم فلاں مقام پہ موجود تھے، میں بھی تھا اور تم بھی تھے، تو اے اعمش میرے سامنے اس روایت کو بیان کرو۔ اعمش کہتا ہے کون سی روایت آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو منصور کہتا ہے کہ وہ روایت جس میں ارکان جہنم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اعمش کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے معاف کر سکتے ہیں کہ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان نہ کروں؟ تو منصور کہتا ہے نہیں، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ تم وہ روایت میرے سامنے بیان کرو۔ تو اعمش کہتا ہے کہ جعفر بن محمد نے اپنے آباء و اجداد اور پھر وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے لیے روایت کو نقل کیا تھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور وہ 7 دروازے 7 فرعونوں کے لیے مخصوص ہے، یعنی وہ فرعون وہاں سے جائیں گے اور ان فرعونوں کے اتباع وہاں سے عبور کریں گے۔ پہلا نمرود بن کنعان جو خلیل الرحمن کا فرعون ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت وسنا۔ دوسرا مصعب بن ولید جو فرعون موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت وسنا ہے، اور تیسرا ابو جہل بن ہشام، چوتھا اور پانچواں الف اور بے، یہ رمز ہے کہ جس میں تفصیل کو بیان نہیں کیا گیا، اور پھر چھٹا جو فرعون ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ چھٹا فرعون وہ شخص ہے کہ جو میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا، یعنی یزید۔ پھر اب یہاں اعمش خاموش ہو جاتا ہے، تو منصور دوانقی اس سے کہتا ہے کہ اے اعمش تم کیوں خاموش ہو گئے؟ 7واں فرعون کون سا ہے؟ تو اب یہاں اعمش کہتا ہے کہ 7واں فرعون اولاد عباس سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اس وقت مقام خلافت پر فائز ہے، یعنی خلافت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا لقب دوانقی ہے اور اس کا نام منصور ہے۔ اب جب یہ جملہ اعمش کی جانب سے ادا ہوتا ہے تو منصور کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا، جعفر بن محمد نے ہمارے لیے یہی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی تھی۔ اب یہاں اعمش اس حدیث کو بیان کر رہا ہے تو اس کا سر نیچے جھکا ہوا ہے۔ اب اعمش کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ منصور کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ یہ جوان ایسا ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نہیں آئے ہیں، اور اس قدر تو یہ حسین و جمیل ہے، اس قدر یہ جوان خوبصورت ہے کہ میں نے ایسا خوبصورت جوان آج تک مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ یہ منصور کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب منصور اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اچھا، اگر جہنم کا وہ 7واں دروازہ میرے ساتھ مخصوص ہے اور میں اس دروازے سے گزروں گا تو میں اس جوان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ جوان کون تھا؟ یہ جوان ایک علوی حسینی تھا۔ اب یہاں وہ جوان تقیتاً منصور کو کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، مجھے میرے آباء و اجداد کے واسطے چھوڑ دو۔ منصور کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہارا قتل کروں گا اور تمہیں ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور حکم دیتا ہے جلاد کو کہ اسے لے جاؤ اور اسے قتل کرو۔ اب یہاں اعمش کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جلاد اس شخص کی طرف بڑھ رہا ہے، اس نوجوان کی طرف، اور یہ نوجوان اپنے لبوں کے نیچے سے کچھ کلمات کو ادا کر رہا ہے۔ وہ کلمات جیسے ہی کمپلیٹ ہوتے ہیں میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ نوجوان ایک پرندے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پرواز کر جاتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور اس جلاد کا ہاتھ اس نوجوان تک نہیں پہنچتا۔ اعمش کہتا ہے کہ میں نہایت ہی حیران و پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا تھا، چونکہ وہ کلمات تو میں نے نہیں سنے تھے۔ پھر اعمش کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس جوان کو کہیں مشاہدہ کیا، میں نے اس کو پکڑ لیا،
میں نے اس کو کہا تجھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حق کا واسطہ مجھے بتا کہ اس دن تو نے کون سے کلمات کو اپنی زبان کے نیچے سے جاری کیا تھا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ کلمات ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مخصوص ہیں، اور وہ دعا ہے جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے لیلۃ المبیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوتے وقت اس دعا کو قرأت کیا کہ جس کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے، یا من لیس معہ رب یدعا، اے وہ ذات کہ جس کے ساتھ کوئی اور ایسا رب نہیں ہے کہ جس کو پکارا جائے اور اس سے دعاؤں کو طلب کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔